روح سے جڑے رشتوں پر فرشتوں کے پہرے ہوتے ہیں، انہیں لاکھ کوشش کرے کوئی توڑنے کی، یہ اور گہرے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب کی خیریت خداوند کریم سے نیک چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ حفاظت فرمائے آپ کی، آپ کے پریوار کی، آپ کے بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی، دنیا آخرت کی۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ سفر ہے لمبا، سوچا کوئی پاس میں نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا مانگیں کہ یا اللہ جھوٹ، کفر، نافرمانی سے ہمیں کرائیت عطا فرما، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے۔ یہ مانگتے رہا کریں اللہ سے جو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رسول کریم اما بعد۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، پہلے جو لوگ تھے ان کا حال جو ہے کچھ ایسا تھا۔ دیکھیے، کائنات، روح زمین، ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ ہیں۔ اللہ نے جو چیز جس طرح بنائی ہے وہ قیامت تک ویسے ہی رہنا ہے۔ ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے، یہاں تک درختوں کے پتے جو ہے وہ تک اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے نفع نقصان پہنچانے سے پہلے اجازت مانگتی ہے، کیونکہ اس روح زمین پہ ہر چیز جو ہے نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ یہ 100% ہم کو یقین اس بات کا ہونا چاہیے، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہے جو نقصان پہنچا سکے یا رتی برابر فائدہ ہی پہنچا سکے۔ اگر دنیا میں کچھ بدلا ہے دوستوں تو ہم بدلے ہیں۔ بدلنے کی صورت حال کیا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹے موٹے واقعات پیش کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں جو ہے اور سنیں جو ہے۔ دیکھیے دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، آج ہماری جو کنڈیشن ہے کپڑے لتے پہننے کی، ایک سے ایک بڑھیا اور اچھے سے اچھے پہنتے ہیں۔ تھوڑا بھی اس میں نقص ہوتا ہے یا فولڈ ہوتا ہے تو ہم جو ہے دوسروں کو دے دیتے ہیں، بلکہ پھینک دیتے ہیں گھر کے پیچھے جو ہے، کیونکہ بھکاری بھی پرانا کپڑا نہیں لیتا آج کل، تو وہ زمانہ ہے۔ ایسی ہی کچھ کھانے کی کنڈیشن ہے، دسترخوان لگے ہوتے ہیں اور عالی شان قسم کے کھانے جو ہے غریب سے غریب آدمی بھی اچھے ریسٹورنٹوں میں بیٹھ کے کھاتا ہے اور گھر پہ جو ہے اچھے سے اچھا کھاتا ہے۔ کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کالی کملی والے کی جو ہے دعائیں ہیں اپنی امت کے لیے، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہے جو کھانے سے، پہننے سے یا جس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب کی ضرورتوں کو پورا کر رکھا ہے۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، ان لوگوں کی کیا کنڈیشن تھی کھانے کو لے کر اور کپڑے کو لے کر اور مکان کو لے کر جو ہے، وہ چھوٹے موٹے واقعے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اور محبت کی علامت کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو اس میں ملے گا جاننے کو جو ہے۔ دیکھیے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے جو تھے وہ گورنر تھے۔ کون تھے؟ گورنر تھے۔ اور ان کا لباس کیا تھا، ان کا حلیہ کیا تھا؟ ایک جو ہے چرایا، وہ آیا مطلب گھاس کھودنے والا جو ہے، کھس خدا جو ہے، تو وہ گھاس کھود کے گٹھر باندھ کے لایا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ گٹھر جو ہے رکھا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کوئی اس کو لے جانے والا مل جائے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اس نے گٹھر اٹھا کے سلمان فارسی کے سر پر رکھ دیا۔ گھاس کھودنے والے چرائے نے جو ہے، اور بولا کہ چل، اسی طرح سے جو ہے وہ جو ہے چلنے لگے اس کے گٹھر کو لے کے جو ہے۔ وہ تھے کون؟ وہ گورنر تھے، لیکن ان کا لباس اس طرح کا تھا، کپڑوں میں پیمٹ لگے ہوئے تھے،
یہی تو اللہ کو جو پسند ہے دوستو، سادگی اللہ کو پسند نہیں بلکہ محبوب ہے جو ہے۔ سلمان فارسی اس گٹھر کو لے کے چل رہے تھے تو لوگ ان کو جو ہے سلام کر رہے تھے، کیونکہ گورنر تھے وہ اپنے وقت کے۔ اب وہ جس نے گٹھر رکھا ہوا تھا اوپر، وہ بھی بڑی حیرت میں تھا کہ ہر آدمی ان کو سلام کرتا ہے جھک جھک کے جو ہے۔ تو وہ کوئی بات نہیں، جب وہ اس کو پتہ چل گیا راستے میں ہی تمام ان کے ملنے والے لوگ جو ہے، ارے بھائی گورنر صاحب، تو وہ چرایا جو تھا گھاس کا جو گٹھا جس نے رکھا تھا وہ کانپنے لگا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ بولا سرکار مجھے معاف کر دیجئے جو ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، توجہ فرمائیے جو ہے، آپ کہتے ہیں غم نہ کر، فکر مت کر کسی بات کی، اور آپ اس کا گٹھر جو ہے اس کے مقام پہ جو ہے اتار کے آئے، مزدوری کوئی نہیں جو ہے۔ یہ اپنے زمانے کے گورنر تھے، ان کا یہ حال تھا۔ اور آج کیا حال ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک چپراسی جو ہے وہ بھی آپ جائیں گے کسی کام کے لیے تو سیدھی طرح بات نہیں کرے گا جو ہے۔ اتنا فرق آیا ہے انسان میں، ایسا بدلاؤ آیا ہے دوستو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک کی شدت ہے، 2 دن کا فاقہ ہے۔ دراصل میں پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ والے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے عزیز تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے جانشین تھے، ہم کلام تھے۔ اللہ ان کو سلام بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ ان کے حال یہ تھے کہ کوئی بھی پریشانی پیش آتی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے امتحان آتا تھا، یا کوئی بھی چیز جو ہے، جیسے بھوک ان کو زیادہ ستا رہی ہے، پیاس زیادہ ستا رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں کنویں جو تھے پانی کے وہ یہودیوں کے تھے سارے، اور پانی جو ہے پیسہ دے کے ملتا تھا، اس لیے پیاس کی شدت بھی ہوتی تھی لوگوں کو جو ہے۔ میٹھا پانی پیسے دے کے ملتا تھا یہودیوں سے، کنویں کا جو ہے۔ تو ابو بکر صدیق ان کا ٹھکانہ جو تھا وہ مسجد تھی دوستو جو ہے۔ اگر کوئی جو ہے فاقے سے ہیں، بھوک زیادہ ستا رہی ہے تو مسجد میں آ جاتے تھے، سب لوگوں کا یہی نیم تھا دوستو۔ اور ہم لوگ بڑے عالیشان ریسٹورینٹ اور فلم ہال اور جنہیں کون کون سے مال اور پارک اور جنہیں کہاں کہاں شاپنگ کرنے اور فلانی جگہ ڈھمکی جگہ یہ سب ڈھونڈتے ہیں۔ سکون جو ہے اللہ نے جو ہے اپنے گھر میں ہی رکھا ہے جو ہے، اور باقی کہیں ہے ہی نہیں جو ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دن کا فاقہ ہے، بھوک ستا رہی ہے۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے۔ اب مسجد کی حالت بھی سن لیجئے۔ مسجد ایسی تھی کہ جس کی چھٹی نہیں تھی، مسجد کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی۔ گرمی کی شدت تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، ادھر آپ کو گرمی بھی ستا رہی تھی اور بھوک سے آپ جو ہے بے چین تھے۔ تو آپ جو ہے مسجد کے اندر آ کر اور ایک دیوار کے سہارے جو ہے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب چلے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی ابو بکر خیریت تو ہے؟ ارے کہ عمر 2 دن کا فاقہ ہے، بھوک پریشان کر رہی تھی تو میں مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ابو بکر تیرے بھائی کو بھی 3 دن کا فاقہ ہے، یہی کنڈیشن میرے ساتھ تھی، تو میں بھی جو ہے گھر سے اٹھ کر جو ہے مسجد میں آ گیا جو ہے۔ ارے بھائی یہ تھے کون لوگ تھے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا، پانی، آگ، زمین، چرند پرند، دنیا کی ساری دولتیں، ساری نعمتیں اٹھا کے ان اللہ والوں کے قدموں میں ڈال دی تھیں۔ دونوں حکمران اپنے زمانے کے بادشاہ، اور حالت یہ ہے
تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تشریف فرما ہوئے، وہ بھی آگے مسجد میں جو ہے، بولے ارے ابو بکر عمر تم لوگ، کہ یا رسول اللہ وہ اپنی انہوں نے داستان بیان کی۔ ابو بکر بولے کہ یا رسول اللہ 2 دن کا فاقہ ہے، بھوک زیادہ ستا رہی تھی، میں مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ 3 دن کا فاقہ ہے، میں بھی مسجد میں آ گیا گھر سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 5 دن کا فاقہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہارے نبی کو 5 دن کا فاقہ ہے۔ بتائیے، دونوں جہاں کے سردار، ساری کائنات کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہو، نبوت کا تاج جس کے سر پہ، دنیا کے سارے خزانوں کی چابی جس کی مٹھی میں، جنت کی چابی جس کی جیب میں جو ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی جس کے طریقوں میں جو ہے، ان اللہ والوں کا یہ حال ہے میرے بھائی۔ آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ارے کھاتے ہیں اتنا اور برباد کرتے ہیں اتنا۔ ہر شخص اپنے گریباں میں جھانک لے، رزق کو ہلکے میں مت لینا۔ اسے اللہ جل شانہ نے نمبر 1 پہ رکھا ہے، رزق کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ رزق حلال روزی سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں جو ہے۔ جب بندہ حلال روزی کما کے اپنے گھر واپس آتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس دن کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی برکت رکھتی ہے اللہ، اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے حلال روزی میں۔ کیا ہے وہ گناہ آنکھوں سے کرے، زبان سے کرے، کانوں سے کرے، ہاتھوں سے کرے، پیروں سے کرے، الحمدللہ اتنی برکت ہے کہ سارے گناہ اس دن کے معاف۔ تو اسے ہلکے میں مت لینا۔ آج جو آپ لوگ پارٹیوں میں، فنکشنوں میں، شادیوں میں، بڑے بڑے ریسٹورینٹوں میں، اور آپ کے اپنے گھر پہ بھی حالت یہی ہے کہ دسترخوان میں جو ہے اگر کھانے میں کوئی کمی ہے تو آپ چھوڑ دیں گے اسے، جو ہے اتنا نکالیں گے، اتنا کھائیں گے، باقی سب برباد۔ شادی بیاہوں میں دیکھیے کہ جتنا لوگ کھاتے نہیں ہیں اس سے زیادہ پھرتا ہے۔ یہ رزق ہے، اس کا مارا در در پھرتا ہے۔ آپ کسی چیز کی عزت کریں گے وہ آپ کی عزت کرے گی جو ہے۔ آپ کسی کو وجود میں لائیں گے، قدر و قیمت اس کی جو ہے سمجھیں گے تو وہ چیز آپ کی قدر و قیمت سمجھے گی اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑھاوا جو ہے دے گی جو ہے۔ تو رزق کو ہلکے میں مت لو میرے بھائی۔ یہی کپڑوں کی کنڈیشن ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، 12 پیمنٹ لگے ہوئے ہیں کرتے میں جو ہے۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کفن کوئی نہیں، 12 پیمنٹ لگے ہوئے تھے، وہی کفن تھا آپ کا جو ہے۔ ہم نے کیا سیکھا ان لوگوں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا، قرآن کے اندر محفوظ کر دیا جو ہے۔ ایک نقطے برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا کچھ بھی جو ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے پہلے اٹھا لے گا جو ہے، قرآن کریم کو۔ بیٹا ہے گھر میں باپ کو دیکھتا ہے، اس کی نقل و حرکت کرتا ہے، بیٹی ہے وہ ماں کو دیکھتی ہے، اس کی نقل و حرکت کرتی ہے۔ ارے بھائی، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی نقل و حرکت کریں؟ ہم سے قربانی نہیں مانگی جا رہی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ سر اتار کے دے دو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے ٹکڑے کروا دو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ دین کے نام پہ شہید ہو جاؤ۔ صرف ایک لکیر بنی ہوئی ہے، ہمیں اس پہ چلنا ہے، وہ بھی کچھوے کی طرح رینگ رینگ کے، دوڑنا نہیں ہے خرگوش کی طرح۔ انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند
اگر ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو فلک پر پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دوستوں، مسجد میں جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے نبی کو 5 دن کا فاقہ ہے۔ اب تینوں لوگ یہ ایک انصاری صحابی کے یہاں جاتے ہیں، ایک انصاری صحابی کے یہاں جاتے ہیں، وہاں فوراً جو ہے کھانا بنتا ہے، اور کھانا جو ہے دسترخوان پہ فوراً بنا کے جو ہے لگایا جاتا ہے۔ قربان جائیں اس مدنی کریم کالی کملی والے دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے خاک تلے قربان جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک روٹی اٹھائی اور اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ 5 دن کا فاقہ تو مجھ کو ہے۔ خاتون جنت جن کا مقام معلوم ہے کیا ہے، ابھی بتاؤں گا۔ تھوڑا سا سالن رکھا کہ 5 دن کا فاقہ تو مجھے ہے، میری لگتے جگر فاطمہ کو پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ ایک روٹی پر سالن رکھ کے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں بھجوایا۔ ایک روٹی جو ہے، ایک ٹکڑے کی کتنی بڑی ویلیو تھی ان کی نظروں میں، جو ہے ایک گھونٹ پانی کی کتنی بڑی ویلیو تھی۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اب سن لیجئے جنت الخاتون کا واقعہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن لیجئے۔ پلس راج جو ہے وہ 500 سال کا سفر ہے تلوار کے اوپر، جو ہے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے نبیوں کی امت، کیا عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو، کیا ہے وہ خلیل اللہ ہوں، کیا ہے نبی اللہ ہوں، کیا ہے وہ عیسیٰ مسیح ہوں، کوئی بھی ہوں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گی، جب ان کا نمبر آئے گا گزرنے کا پلس رات پہ سے، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا اور کہے گا یہ چیز سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، سارے صحابہ اکرام پہ یہ چیز لاگو ہوتی ہے، اور وہ کہے گا فرشتہ اللہ کی طرف سے کہ سب لوگ جو ہے اپنی نظروں کو جھکا لیں، نظریں نیچی کر لیں، کیونکہ حضرت فاطمہ آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اعلیٰ مقام پایا آپ نے، جو ہے ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ 7 دن کا فاقہ تھا، ایک روٹی کہیں سے آئی، اس روٹی میں سے بھی اس کا ایک چوتھائی حصہ، ایک ٹکڑا ابا جان کے پاس لے کے پہنچی۔ ابا حضور کے پاس گئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے، کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی فضیلت اور کتنی مطلب اس روٹی کو کتنی عظمتوں والا اور برکتوں والا وہ ٹکڑا تھا، کس کے ہاتھ میں تھا، کس نے کھایا تھا، کہ ابا جان یہ ارے بیٹا فاطمہ کہاں سے لائی کہ ایک روٹی آئی تھی، میں نے کھائی اور ایک ٹکڑا آپ کے لیے لے آئی ہوں۔ یہ قدر و قیمت تھی بھائی ان لوگوں کی۔ کہیں سے صدقہ آ گیا بھر کے، جو ہے سب تسکین کر دیا۔ روزے سے ہیں، یہ کھجور اپنے لیے نہیں رکھا، جو ہے بھائی وکیل جسے کہتے ہیں وہ جنت کے ارد گرد بھی نہیں گھوم سکتا۔ وکیل سے دوستی اللہ کی نہیں لگ سکتی اور سخی سے کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اللہ کو سخی محبوب ہے، وکیل نہیں دوستوں محترم عزیز ساتھیوں۔ اب محبت کی علامت بھی سن لیجئے۔
ایک خاتون جو ہے ایمان لے آئیں، دین میں شریک ہو گئیں، مدینے کے اندر ہیں، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ ایمان نہیں لائیں، اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، وہ مکہ میں تھیں۔ اب وہ مکہ سے مدینہ شریف کے لیے گئیں، بیٹی کی بہت یاد آ رہی تھی کہ اپنی بیٹی سے مل آؤں۔ تو جب دروازے پہ اپنی بیٹی کے یہاں پہنچی، سگی بیٹی کے یہاں، اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ بیٹا میں تیری اماں تجھ سے ملنے آئی ہوں، دروازہ نہیں کھولا اور اندر سے عرض کیا کہ اماں تم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا یا نہیں، یا اب بھی کافرہ ہو، کافر ہو؟ تو فرمایا بیٹی نے کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، آپ کو باہر ہی انتظار کرنا پڑے گا، پہلے میں کسی کو بھیج کے اللہ کے رسول سے یہ معلوم کرا لیتی ہوں کہ میری والدہ ہے، ماں ہے میری، مگر کافرہ ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا آپ کا، کیا میں گھر کے اندر اسے بلا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول کے پاس کسی کو بھیجا اور یہ واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول کے پاس جا کر۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہاری ماں ہیں، ان کو اندر بلاؤ اور کھلاؤ پلاؤ، ان کو جو ہے ان کی عزت کرو، خاطر تواضع کرو۔ اب کچھ دن جو ہے ماں رہی وہاں پہ، جو ہے ماں بہت غریب تھیں، حالت بہت خستہ تھی، اور بیٹی کے حالات جو تھے اچھے تھے، کسی بات کی الحمدللہ کمی نہیں تھی جو ہے۔ تو کچھ دن رہنے کے بعد جب والدہ جو ہے رخصت ہونے کے بارے میں سوچتی ہیں کہ اب میں جاؤں مکہ جو ہے، تو بیٹی سے کہتی ہیں کہ بیٹا میرے حالات بہت خراب ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، تو میری بیٹا کچھ امداد کر۔ بیٹی سے ایسے مانگ رہی ہیں جیسے کوئی بھکاری مانگتا ہے، بیٹا میری کچھ امداد کر، میری کچھ مدد کر۔ اب سن لیجئے بیٹی کیا کہتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ اور ان کی خاطر تواضع کرو، عزت کرو، ساری چیزیں ہیں، اب پوچھنا ضروری نہیں تھا، لیکن محبت کی علامت دیکھیے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ ارے بھائی یا تو کسی کو اپنا بنا لو یا کسی کے بن جاؤ، اسی کا نام زندگی ہے بھائی۔ اب بیٹی کہتی ہے کہ میں جو ہے اللہ کے رسول سے معلوم کرا لیتی ہوں کہ میں اپنی کافرہ ماں کی جو ہے مدد کر سکتی ہوں، امداد کر سکتی ہوں، اسے کچھ دے سکتی ہوں یا نہیں۔ اللہ کے رسول کہیں گے تو میں دے دوں گی، نہیں کہیں گے تو نہیں دوں گی۔ پھر اس نے بھیجا آدمی کو جو ہے، جبکہ ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں تمہاری ماں ہیں اور تم ان کو دو لو، سب کچھ کرو، اللہ نے تم کو اتنا دیا ہے تو اپنی والدہ کو دو، ان کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو۔ تو بھائی یہ ہے محبت کی علامت جو ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر جو ہے قدم جو ہے بڑھایا نہیں جو ہے۔ ایک ہم ہیں جو داڑھی رکھا رکھی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے اور ٹوپی لگا رکھی ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے ہمارا رہنے کا جو ہے، لیکن عمل کوئی نہیں ہے دوستو، عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اندر سے بھی ہمیں جو ہے اندر سے بھی محمدی بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور محمدی سانچے میں ہم کو ڈھالنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ نہیں ہے دوستو، سفر لمبا ہے، توشا کوئی پاس میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا جو ہے، کچھ نہیں معلوم دوستو۔ نہ جانے کون سی سازشوں کے ہم شکار ہو گئے، نہ جانے کون سی سازشوں کے ہم شکار ہو گئے، جتنے قریب تھے اتنے ہی دور ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔